بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ یہ کون سی دکان سے چاول لایا تھا؟ چاول کم کنکر زیادہ تھے۔ خوش دل بیگم نے ارشد کو ڈانٹتے ہوئے کہا، جی اسی دکان سے خالہ جہاں سے ہمیشہ لاتا ہوں۔ ارشد نے جواب دیا، جا کے اس کے منہ پہ مارو اور کہنا صاف چاول دے، نہیں تو پورے پیسے واپس دے، ورنہ خوش دل خالہ آگ لگا دے گی تیری دکان کو۔ خوش دل خالہ آگ بگولا ہو کر بولی۔ ارشد ایک 18 سالہ نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ سانولی رنگت ہونے کے باوجود وہ کافی جاذب نظر تھا۔ ماں کے جلدی گزر جانے پر اس کے والد نے رشتہ داروں کے کہنے پر خوش دل سے دوسری شادی کر لی۔ خوش دل سے اس کی کوئی اولاد نہ تھی۔ کچھ عرصے بعد وہ بھی چل بسے۔ ارشد کو خوش دل نے شروع سے ہی اپنے روب میں رکھا تھا اور ارشد کو تاکید کی تھی کہ اسے ماں نہ بلائے، اسی لیے ارشد اسے خالہ بلاتا تھا۔ ارشد کو اس نے گھر کا نوکر بنا کر رکھا تھا۔ ارشد کا ذریعہ معاش روز کی دہاڑی تھی۔ اسے جو بھی کام ملتا تھا وہ کر لیتا۔ خوش دل بس نام کی ہی خوش دل تھی۔ انتہائی منہ پھٹ، گنوار، بے وقوف اور جاہل قسم کی عورت تھی۔ نہ جانے کیا دیکھ کر ارشد کے ابا نے اس سے شادی کی تھی۔ ارشد چاول واپس کر کے راشن کی دکان پر پہنچا۔ دکاندار اچھا آدمی تھا، اسی لیے چاول واپس لے لیے۔ اس دوران ارشد کی نظر دکان میں موجود لڑکی پر پڑی۔ یہ بہت خوبصورت تھی۔ اس لڑکی نے ایک جھلک ارشد کو دیکھا اور مسکرائی اور دکان سے جانے لگی۔ نہ جانے کیوں مقناطیسی انداز میں ارشد اس لڑکی کے پیچھے ہو لیا۔ بہت دیر پیچھا کرنے کے بعد نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی۔ ارشد مایوس ہو کر گھر واپس آ گیا۔ پورا دن وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اگلے دن اتفاق سے وہ پھر بازار گیا۔ خوش قسمتی سے اسے وہ لڑکی دوبارہ دکھائی دی۔ اس بار وہ اس کے پاس گیا، سلام کیا، مگر لڑکی پھر مسکرائی اور پھر کچھ کہے بنا جانے لگی۔ سنو تو، ارشد نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ لڑکی تیز قدم بڑھاتی ہوئی ایک گلی میں پہنچی جہاں ارشد نے اسے دھر لیا۔ میں کب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں، پر تم ہو کہ رک کے نہیں دے رہی۔ ارشد نے کہا، کیا بات ہے، میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا تو ارشد کو ایسے محسوس ہوا جیسے اس کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ ہلکی ہوا سے اٹھتے ہوئے اس کے دوپٹے میں اس کا حسن ایسے چھلک رہا تھا جیسے بادلوں کی اوٹ میں سے چاند اپنی خوبصورتی پھیلا رہا ہو۔ روشن چہرہ جس پر بالوں کی لٹھیں اس کی خوبصورتی کو بڑھا رہی تھیں، نرگسی آنکھیں جس میں قدرت کی رعنائی دکھ رہی تھی۔ ارشد تو جیسے کھو سا گیا۔ اب بتاؤ گے بھی یا میں جاؤں؟ لڑکی نے کہا، میں تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ ارشد نے کہا، اس کی کوئی خاص وجہ؟ لڑکی نے پوچھا، کیا دوستی کرنے کے لیے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ ارشد نے سوال در سوال کیا۔ میں سوچ کر بتاؤں گی، لڑکی نے کہا اور جانے لگی۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے وہ تو بتاتی جاؤ۔ پر یہ جا وہ لڑکی چلی گئی۔ گھر آیا تو ارشد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ کیا قارون کا خزانہ مل گیا جو اتنا خوش ہے؟ خوش دل نے پوچھا۔ نہیں خالہ، بس آج ایسے ہی بازار میں ایک پرانا دوست مل گیا تھا۔ ارشد نے جھوٹ بول کے بات ٹال دی۔ اس دن ارشد نے گھر کے سارے کام نہایت خوش اسلوبی سے کیے۔ اگلے روز ارشد نے دیکھا وہ لڑکی بازار سے کچھ فاصلے پر کھڑی کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ وہ دوڑ کر اس کے پاس گیا۔ کیا تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ ارشد نے جاتے ہی سوال داغا۔ نہیں، میں تو بس ایسے ہی کھڑی تھی، لڑکی نے جواب دیا۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ ارشد نے پوچھا اور لڑکی نے جواب دینے کی بجائے صرف ہاں میں سر ہلا دیا۔ دونوں محلے سے تھوڑے فاصلے پر ایک ویران سے میدان میں بیٹھ گئے۔ لڑکی نے اپنا نام مہرین بتایا، اس سے پہلے کہ ارشد اسے اپنے بارے میں کچھ بتاتا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے کہا، پہلے میں کون ہوں یہ تم جان لو۔ میں ایک جن زادی ہوں جسے خدا نے بے پناہ طاقت اور صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ مہرین نے کہا۔ یہ سنتے ہی ارشد زور سے ہنسا۔ جن زادی، ایسا تو کہانیوں میں ہوتا ہے، میں نے بہت کہانیاں پڑھی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا نام ارشد ہے نا؟ تمہارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے اور ابھی تم اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ رہتے ہو۔ مہرین نے اس کا تعارف کیا۔
یہ سن کر ارشد کی ہنسی ہوا ہو گئی، پھر کچھ سوچ کے انداز میں بولا، یہ تو محلے کا بچہ بچہ جانتا ہے، اس میں کیا بڑی بات ہے، تم نے کسی سے سنا ہوگا، کچھ اور کر کے بتاؤ جیسے کہانیوں میں جن کرتے ہیں۔ ارشد نے کہا، اچھا پھر اپنی مٹھی بند کرو۔ ارشد نے ویسا ہی کیا، اب کھولو۔ ارشد نے کھولی تو اس میں سرخ گلاب کا پھول تھا۔ ارشد نے دیکھ کر حیران رہ گیا، تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ارشد نے پوچھا، ہم لوگ اپنی دنیا سے کبھی کبھی یہاں آتے ہیں، اگر کسی کو تکلیف میں دیکھتے ہیں تو اس کی مدد کرتے ہیں۔ مہرین نے کہا، تو کیا تم یہاں صرف میری مدد کرنے آئی ہو؟ میں تو تم سے دوستی کرنا چاہتا ہوں۔ مہرین اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے بنا نہ رہ سکی۔ فکر نہ کرو، آج سے میں تمہاری دوست بھی ہوں، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی، بس تمہیں جب بھی ضرورت ہو میرا نام دل میں لے لینا، میں آ جاؤں گی، اور اگر خالہ نے تمہیں دیکھ لیا تو؟ ارشد فکر مند ہو کر بولا، فکر نہ کرو، میں صرف تمہیں ہی نظر آؤں گی، پر ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی میرا دل نہ دکھانا، ورنہ میں تم سے بہت دور چلی جاؤں گی۔ ارشد گھر لوٹا تو خوش دل نہ جانے کس بات پہ بھنائی بیٹھی تھی کہ دیکھتے ہی اس پر برس پڑی، تیرا باپ یہاں نوکرانی رکھوا کے نہیں مر گیا تھا، گھر کے کام کون کرے گا؟ یہ کہہ کر اس نے پاس رکھے ربڑ کے پائپ سے ارشد کی دھنائی کر دی۔ جب تھک گئی تو ارشد کو کہا، جا کر آرام کر۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باورچی خانے میں برتن دھو رہا تھا، اچانک اسے پیاس محسوس ہوئی۔ وہ باہر رکھے مٹکے میں سے پانی پی کر جیسے ہی باورچی خانے میں پہنچا، کیا دیکھتا ہے، سب کام ہو چکا ہے، سارے برتن سلیقے سے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی پورا باورچی خانہ صاف ہو چکا تھا۔ وہ درد سے کٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو خوش دل چیخی، مہاراج کہاں جا رہے ہو؟ کام ہو گیا پورا خالہ جی۔ خوش دل کو حیرت ہوئی، وہ اٹھی، دیکھے کہ کہیں ارشد کام سے بچنے کے لیے جھوٹ تو نہیں بول رہا، پر باورچی خانے جا کر کیا دیکھتی ہے، سب چیزیں صاف ہیں اور طریقے سے رکھی ہیں۔ وہ تو حیران رہ گئی، پھر بولی، کپڑے کون دھوئے گا؟ خالہ اگر میں کل… ابھی ارشد کا جملہ ادھورا تھا کہ خوش دل نے پھر ربڑ کے پائپ سے اس کو پیٹا۔ اچھا خالہ مارو تو نہیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر ارشد کپڑے دھونے کے لیے گیا۔ وہاں پہنچ کر اسے پتا چلا صابن نہیں۔ وہ صابن الماری سے نکالنے گیا، جیسے ہی واپس آیا تو دیکھا کہ سب کپڑے دھلے ہوئے ہیں۔ وہ حیرت میں تھا کہ یہ سب کیسے ہوا۔ اچانک اسے وہاں مہرین مسکراتی ہوئی نظر آئی۔ وہ سمجھ گیا، ہو نہ ہو یہ کام تو مہرین کا ہی ہے۔ وہ مہرین کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور بالٹی اٹھا کر چھت کی طرف جانے لگا۔ اسے جاتا دیکھ کر خوش دل بولی، اب یہ مت کہنا کہ کپڑے بھی دھل گئے۔ جی خالہ دھل گئے، ارشد نے جواب دیا۔ ارے کوئی جادو ٹونا تو نہیں سیکھ لیا تو نے کہ اتنی جلدی کپڑے دھو لیے؟ دیکھ میں دیکھوں گی، کپڑوں پہ ذرا برابر بھی داغ ہوا تو مار مار کے تیری پیٹھ داغدار کر دوں گی۔ خیر، ارشد نے کپڑے ڈال دیے اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اچانک اس کے سامنے مہرین آ گئی۔ اس نے ارشد کو گھٹتے ہوئے دیکھا تو دور سے اس کی پیٹھ کی طرف اشارہ کیا اور ارشد کے زخم جیسے ٹھیک ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم فکر مت کرو، خدا سب بہتر کرے گا۔ اس رات ارشد کو بہت سکون کی نیند آئی۔ اگلی صبح خوش دل چیختی ہوئی اٹھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں لال پھوڑے بن چکے تھے، جس کو ہاتھ لگانے سے جلن ہوتی تھی۔ ارشد دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا اور پوچھا، خالہ یہ سب کیسے ہوا؟ ارے مجھے کیا پتا، صبح اٹھی تو یہ وبال ہاتھوں پہ دیکھا، خالہ تقریباً روتے ہوئے بولی۔ ارشد اسے لے کر حکیم صاحب کے پاس گیا۔ انہوں نے دوا دی مگر استعمال سے بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ خالہ بہت پریشان ہو چکی تھی۔ ارشد سوچ رہا تھا کہ یہ سب اچانک کیسے ہوا۔ اس نے سوچا مہرین سے پتہ کیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ حل ہو، خالہ کی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ اس نے دل میں مہرین کو پکارا تو وہ سامنے آ گئی۔ وہ مہرین، مجھے پتا ہے تم نے مجھے کیوں یاد کیا، اس بدبخت عورت کے علاج کے لیے، اسے اس تکلیف میں نے ہی مبتلا کیا ہے۔ مہرین کافی غصے میں تھی۔ مگر مہرین، وہ میری ماں ہے۔ ارشد بولا، مگر اس عورت نے میرا دل دکھایا ہے، اس نے اسے مارا ہے جس سے میں محبت کرتی ہوں۔ یہ سن کر ارشد اس کی طرف پلٹا، کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس کے گال خوشی کے مارے تابنائی رنگ کے ہو گئے۔ ہاں یہ سچ ہے،
میں کب سے تم سے محبت کرنے لگی ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ وہ گویا ہوئی، اچھا مہرین، تمہیں اسی محبت کا واسطہ، میری ماں کو ٹھیک کر دو۔ مہرین نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، کل صبح تمہاری ماں ٹھیک ہوگی، تم بہت نیک دل انسان ہو۔ یہ کہہ کر مہرین غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب خوشدل اٹھی تو اس کے ہاتھوں کے زخم ایسے صاف ہو گئے جیسے کبھی ہوئے ہی نہ ہوں۔ اتنے میں پڑوسن خوشدل کی خیریت معلوم کرنے آئی۔ اصل میں وہ خوشدل کی بے وقوفی کا کسی طرح فائدہ اٹھانا چاہتی تھی۔ کیسی طبیعت ہے بہن؟ پڑوسن بولی۔ ابھی تو بالکل ٹھیک ہے، خوشدل نے جواب دیا۔ ارے بہن، کلثوم بتا رہی تھی کہ کل تو پورا ہاتھ زخمی تھا۔ پڑوسن نے پوچھا۔ پتہ نہیں، خود ہی ٹھیک ہو گیا، خالہ نے جواب دیا۔ اس سے اچھا موقع پڑوسن کے پاس نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بولی، بہن خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا، ضرور اس گھر میں کسی جن یا چڑیل کا سایہ ہے جو یہ سب کر رہا ہے۔ خوشدل نے فوراً سوچا، ہاں شاید ایسا ہی ہو، کیونکہ اس دن ارشد نے کام بھی وقت سے پہلے پورا کر لیا تھا۔ وہ بولی، بہن ایسا ہو تو میں کیا کروں گی؟ اچھا، میں ایک پیر بابا کو جانتی ہوں جو جن وغیرہ بھگاتے ہیں، تم کہو تو میں کل انہیں لے آؤں؟ پڑوسن نے رائے دی۔ خوشدل جاہل تو تھی ہی، اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلی روز پڑوسن ایک جعلی پیر کو لے کر آ گئی۔ مہرین نے ارشد کو کہا، اب تماشا دیکھنا۔ پیر بابا نے ایسے ہی گھر کا جائزہ لیا اور ایک جگہ بیٹھ گیا، اپنا سامان تھیلے سے نکالا اور جھوٹ موٹ کچھ پڑھنے لگا۔ پھر بولا، اب وہ جن یا چڑیل خود ہی سامنے آ جائے گی۔ خالہ اور پڑوسن بابا کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ اتنے میں مہرین نے تیز نظروں سے خالہ کو دیکھا۔ وہ زور سے بولی، بول پیر، تو نے کیوں یاد کیا ہے؟ اور اس کی طرف دیکھ کے بولی، آج تیرا آخری دن ہے، تو مجھے اس گھر سے نہیں نکال سکتا۔ یہ سب سن کر جعلی پیر تو وہاں سے بھاگ گیا، ساتھ ہی وہ پڑوسن بھی چل دی۔ یہ دیکھ کر مہرین اور ارشد بہت ہنسے۔ اگلے روز ارشد گھر کے کام نمٹا رہا تھا کہ اپنے روزگار کی تلاش میں نکلا۔ ایک جگہ اسے گھڑا کھودنے کا کام ملا۔ کام کے دوران اس کا اوزار کسی سخت چیز سے ٹکرا گیا۔ اس نے ہاتھ سے مٹی ہٹائی تو ایک چھوٹا سا کانسا تھا جس میں کچھ چمک رہا تھا۔ ارے یہ کیا ہے؟ اس نے وہ باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ باہر نکالا، اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ سونے کا کانسا تھا جو پورا قیمتی جوہرات سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کافی گھبرا گیا، کوئی دیکھ نہ لے، اس ڈر سے اس نے کانسے کو پاس رکھے ڈبے کے نیچے چھپا دیا۔ جلدی جلدی کام ختم کر کے اس نے آس پاس نظر دوڑائی۔ جب کوئی نہ تھا تو اس نے وہ کانسا نکالا اور کرتے میں چھپا کر گھر کی طرف بھاگا۔ گھر پہنچا تو چپکے چپکے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ اتنے میں خوشدل آ گئی۔ آج اتنی جلدی آ گیا کام سے، اور یہ تو چھپا کیا رہا ہے؟ دکھا مجھے۔ وہ بولی، نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ دکھا، نہیں تو لگاتی ہوں ڈنڈا۔ اتنے میں خوشدل نے خود ہی اس کے ہاتھ سے وہ کانسا چھینا۔ ارشد نے سوچا، آج تو گئے کام سے، اور ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر میں خوشدل کی آواز آئی، کیا مٹی کنکر کا کام شروع کر دیا تو نے؟ ارشد نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ خوشدل کے ہاتھ میں مٹی کا کانسا تھا جس میں کنکر بھرے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر تو وہ چونک گیا۔ خالہ کے ہاتھ سے اس نے کانسا لیا اور جواب دیے بغیر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ خالہ نے کام خراب کر دیا۔ وہ کانسا پھر سے سونے میں تبدیل ہو گیا، اس میں کنکر کی جگہ پھر سے جوہرات آ گئے۔ ارشد سوچنے لگا، خدایا یہ کیا معجزہ ہے۔ اتنے میں اسے مہرین نظر آئی جو مسلسل اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ گھبراؤ نہیں ارشد، یہ کانسا تمہارا ہے، اور جو تمہارا ہے اسے کوئی نہیں چھین سکتا۔ مہرین نے اسے کہا، پر میں اس کا کیا کروں؟ اسے بیچ کے تم اپنا کاروبار کرو۔ یہ سب تم کیوں کر رہی ہو؟ ارشد نے پوچھا۔ بتایا تو تھا، میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہیں زندگی کے اونچے مقام پر دیکھنا چاہتی ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد ہی ارشد نے اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ وہ محنتی تو تھا ہی، اللہ نے بھی اس کے کام میں ترقی ڈالی۔ خوشدل بھی سادہ زندگی لے کر نہیں آئی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارشد نے اپنا کاروبار بڑھا لیا۔ وہ شہر چلا گیا، وہاں اس نے بہت بڑا مکان لے لیا اور پھر ایک حسین عورت سے شادی بھی کر لی۔ آج وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، مگر وہ جن زادی اسے کبھی نظر نہیں آئی۔
ہاں کبھی کبھی بیوی کی مسکراہٹ میں اسے یہی لگتا ہے کہ مہرین مسکرا رہی ہے، خدا جانے یہ کیا معجزہ ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔